انما یرید اللہ لیذہب بہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المبین وقال النبی علیہ الصلاة والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیری مثل نہیں خدا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیری مثل نہیں خدا کی قسم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و معزز سامعین، حضور نبی اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مفہوم ہے کہ تم جہاں بھی ہو اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود سے آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو قیام کی صورت میں، قعود کی صورت میں، اور اپنی کروٹوں کے بل۔ یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر حال میں اسے حکم دیا ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ فرمایا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور اپنی کروٹوں کے بل بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہو، کہ لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو فرمایا تھک گئے ہو تو لیٹ جاؤ، اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب لیٹ کر اللہ کو یاد کر رہے ہو فرمایا کہ اب کروٹ چینج کرنا چاہو تو کروٹ کو چینج کر کے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہو۔ اور دوسری جگہ پر میرے رب نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں، زمین اور آسمان کی بناوٹ میں، زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا گیا، اس کو پیدا کرنے میں فرمایا اس بارے میں غور و فکر کرو کہ وہ خالق، وہ مالک، کہ اس نے کس طریقے سے اس زمین کو سجایا اور کس طریقے سے اس آسمان کو ایک نیلی چھت کے طور پر
آسمان کو بنایا، تو فرمایا اس میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں، قرآن پاک کے اندر جہاں ذکر کا ارشاد فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو، وہاں پر اللہ یہ بھی حکم فرما رہا ہے کہ جو میری مخلوق ہے، جس چیز کو میں نے تخلیق کیا، اس کو غور و خوض کرو، اس کو غور و فکر کرو، اور دیکھو کہ اس کی بناوٹ کیسے ہوئی ہے، اور اس کو مشاہدہ کرو۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے سیرو فی الارض، کہ زمین کی سیر کرو، فنظر، تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی آنکھوں سے غور و فکر کے ساتھ، پھر اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدات کا نظارہ کرو کہ اللہ نے اس مخلوق کو، اس کائنات کو، اور اللہ کی تخلیق جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، آج کا اس مختصر سا موضوع، وہ فضیلت اہل بیت ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین، آپ کی فضیلت کے حوالے سے، اور اہل بیت میں سے بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے، آپ کے بچپن کے واقعات کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آپ کو فضیلتیں عطا ہوئی، ان فضیلتوں کے حوالے سے، یہاں تک کہ آپ کے اخلاقی جو درجات ہیں، آپ کی جو اخلاقیات ہیں، آپ جو عمدہ صفات کے مالک تھے، اس حوالے سے ہم نے مختصر سا سماعت کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے محبوب، اللہ تو یہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ رکھتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے نجس کو دور فرما دے، فرمایا ناپاکیوں کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اہل بیت کو خوب پاکیزہ فرما دے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں کو، اپنی امتیوں کو فرما دیجئے، اپنے اصحاب کو حکم دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا کہ مجھے اس کے بدلے میں یہ اجر عطا کرو یا مجھے یہ اجر دو۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، لیکن میں یہ ایک بات کا حکم دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریب ہیں، جو میرے قرب رکھنے والے ہیں، ان سے مودت، ان سے مودت، ان سے مودت سے کام لو۔ اور یاد رکھیں، محبت سے جو اعلیٰ درجہ ہے، محبت سے جو اوپر والا درجہ ہے، فرمایا وہ مودت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مگر ایک چیز کا تمہیں حکم دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ میرے قربت والوں سے، میرے قرابت والوں سے، میرے جو قربت والے ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، فرمایا ان سے مودت اختیار کرو۔ جب اللہ کا یہ کلام آیا کہ آپ اپنی امتیوں کو حکم دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اپنے امتیوں کو حکم دیجئے کہ آپ کے جو قرب والے ہیں ان سے مودت سے کام لیں۔ محبت کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، محبوب محب اپنے محبوب کے بغیر تو رہ سکتا ہے، لیکن مودت ایک ایسا وصف ہے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، وہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں تو فرمایا وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے۔
فرمایا کہ امتیوں کی حال یہ ہونا چاہیے، امتیوں کی مثال اس مچھلی کی طرح ہونی چاہیے کہ جو مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو پانی سے جس طریقے سے مودت ہے، فرمایا امتیوں کو بھی اے اللہ کے نبی آپ کے عزیز و اقارب سے اس طریقے سے مودت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد، جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ آل نبی، آل اولاد علی، آل محمد سے محبت رکھتا تھا، فرمایا مات مؤمنا، گویا کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا، گویا کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا کہ جس کے سینے میں محبت اہل بیت ہے، جس کے سینے میں محبت اہل بیت کی تڑپ ہے، فرمایا وہ بندہ ایمان کی حالت میں گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد، جو اس حال میں مرا کہ اس کے سینے میں آل محمد کی محبت ہے، فرمایا مات شہیدہ، گویا کہ وہ شہید ہو کر اس دنیا سے گیا۔ جو شہیدوں کے مرتبہ ہے، جو شہیدوں کی فضیلت ہے، فرمایا وہ یہ پا کر گیا۔ اب حدیث پاک کا دوسرا جز، فرمایا کہ جس نے آل محمد سے بغض رکھا، فرمایا جس نے آل محمد سے بغض رکھا، فرمایا وہ جب مرا تو اس حال میں مرا مات کافرا، گویا کہ وہ کفر کی حالت میں مرا۔ وحرمت الجنہ، اور جنت اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی، جنت اس کے اوپر وحرمت الجنۃ علی من ظلم اہل بیتی، فرمایا جنت اس شخص پر حرام کر دی جائے گی جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا، میرے اہل بیت پر ظلم کیا۔ اب ظلم سے فقط یہ مراد نہیں کہ آپ فزیکلی ٹارچر کریں، ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زبان سے زبان درازی کریں، اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی محبت میں آپ زبان درازی کریں۔ اور فرمایا ظلم سے یہ بھی مراد ہے کہ اہل بیت سے آپ گستاخی کریں۔ تو فرمایا حرمت الجنہ، کہ جنت کی خوشبو بھی وہ بندہ سونگھ نہ پائے گا کہ جس نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ اور ظلم سے مراد ہاتھوں سے تکلیف دینا، زبان سے تکلیف دینا، یہاں تک کہ آنکھوں سے تکلیف دینا، یہ ساری کی ساری دل میں بغض رکھنا، بغض صحابہ رکھنا، بغض اہل بیت رکھنا، یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مفہوم ہے کہ جو اس حال میں اس دنیا سے گیا کہ اس کے سینے میں آل محمد کی محبت ہے، آل اولاد علی کی محبت ہے، پنج تن کی محبت اپنے سینے میں لے کر زمین میں دفن ہوا، فرمایا گویا کہ وہ شہیدوں کی صورت میں، شہیدوں کی صورت میں اس دنیا سے وہ گیا ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان مفہوم ہے، آپ نے کئی جگہ پر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام آپ حضرت امام حسن کو اپنی گود میں لیتے، امام حسین کو اٹھاتے، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضی شیر خدا، آپ جب ان کے مابین ہوتے تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اور یہ میرے گھر والوں میں سے خاص بندے ہیں، تو ان پہ رحم فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور تاریخ گواہ ہے، یہ اہل بیت تاریخ گواہ ہے کہ جب جب یہ مقدس ہستیاں، جب ان کے دلوں میں کوئی آرزو ہوتی، جب ان کے دلوں میں کوئی امید اجاگر ہوتی، اللہ تعالیٰ
اس کی وہ امید جو ہے وہ پوری فرما دیتا، وہ دل کی آرزو، وہ دل کے آرمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرما دیتا۔ یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہے، یہ اہل بیت یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اخص الخاص ہستیاں ہیں، وہ اصحاب رسول کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کا قرب پایا، آپ علیہ السلام کی قربت میں رہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اونٹ چرانے جاتے تو اونٹ سنبھال نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے قرب کا یہ فیض تھا کہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے بنے۔ وہ ابو بکر صدیق کے زمانہ جاہلیت میں جن کو کوئی اتنا جانتا نہیں تھا، جن کی کوئی اتنی شان و شوکت نہیں تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد، حضور کے ظاہری وصال کے بعد آپ خلیفہ اول کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ عثمان غنی کہ جن کو لقب ذو النورین کا ملتا ہے، وہ عمر بن خطاب جن کو فاروق اعظم کے لقب سے نوازا جاتا ہے، وہ اصحاب رسول حضور کے، آپ علیہ السلام کے، حضور اکرم علیہ السلام آپ کی صحبت پاک میں رہتے ہوئے اتنا درجہ پا جاتے ہیں۔ تو غور کریں، جو حضور کی آل ہے، جو حضور کی اولاد ہے، جو نواسہ رسول ہے، ریحانت الرسول ہے، آپ غور کریں کہ اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ وہ نہ صرف ریحانت الرسول، سبت الرسول، نواسہ رسول ہے، بلکہ جس کی پرورش حضور اکرم علیہ السلام نے کی ہو۔ ذرا غور کیجئے اس نبی کی آل کی شان کتنی ہوگی، اس نبی کی آل کی عظمت کتنی ہوگی، اس نبی کی آل کی فضیلت کتنی ہوگی۔ اس فضیلت کا اندازہ آپ یوں لگائیے کہ ایک بار نجران کا عیسائیوں کا ایک قافلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور اپنے دین کے بارے میں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے دین کے بارے میں بتایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام عطا ہوئے وہ روشن دلائل ان عیسائیوں کے سامنے رکھے۔ اب وہ عیسائی تھے، وہ پادری تھے، انہوں نے وہ سارے کے سارے دلائل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے تھے وہ ماننے سے انکار کر دیا اور چیلنج کر دیا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں، اور مباہلہ میں کیا ہوتا ہے؟ دو گروپ ہوتے ہیں، ایک طرف ایک گروپ، دوسری طرف دوسرا گروہ ہوتا ہے، اور وہ دونوں اپنے اہل و عیال کو لے کر ایک وقت مقررہ پر وہاں پر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو اس دنیا میں فوراً سزا دی جائے۔ تو وہ عیسائی جو ہے وہ آپ کے احکام کو ماننے سے انکاری ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے مباہلہ کرنا ہے، اور جگہ بھی مقرر کر دی کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پر آپ اپنے اہل و عیال لے کر آئیے گا، ہم اپنے اہل و عیال لے کر آئیں گے اور آپ سے مباہلہ کریں گے، اور دیکھ لے گی یہ دنیا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو فوری سزا مل جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مباہلے کا یہ چیلنج جو ہے وہ آپ نے قبول فرمایا، یہاں تک کہ جو وقت مقرر تھا اس پر آپ علیہ السلام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور آپ حضرت امام حسین کو اٹھاتے ہوئے حضرت امام حسن کو انگلی سے یوں چلاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، اور پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، اور ان کے قدموں پہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ گویا کہ یہ 5 مقدس ہستیاں وہ مباہلہ کے لیے جا رہی ہیں۔ وقت مقررہ پر اس جو جگہ مقرر تھی وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ
وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ جب وہاں پر گئے تو عیسائیوں کا جو ایک وفد تھا وہ اس نے جب دور سے دیکھا، ان عیسائیوں کے پادریوں نے جب دور سے دیکھا کہ یہ نورانی چہرے مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ مقدس ہستیاں کہ جن کے چہروں سے دور دور تک جو ہے وہ نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں، جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہے، جب ان ہستیوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے بڑے پادری نے جب دیکھا یہ وہ مقدس ہستیاں نورانی چہرے دیکھے تو ان عیسائیوں کے جو نجران کا ایک وفد تھا ان کو کہنے لگے کہ تم ہرگز اس ہستی کے ساتھ، اس اہل کے ساتھ، ان گھر والوں کے ساتھ تم کبھی بھی مباہلہ نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ضرور ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ جب پادریوں کے بڑے نے یہ کہا تو عیسائی جو ہے وہ مباہلہ والی جگہ پر جانے سے کترانے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتظار فرمایا، اور وہاں پر انتظار کے بعد آپ اپنے اہل و عیال، اپنے پنج تن کو لے کر واپس تشریف لے گئے۔ اور ادھر جو ہے وہ نجران کا جو وفد تھا وہ جائے مقررہ پر مباہلے کے لیے نہ پہنچا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج اگر یہ نجران کے عیسائی مباہلہ کے لیے آ جاتے اور یہ مقدس اور ننھے جو حضرت امام حسن ہیں اور منع جو امام حسین ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو جو نجران کے عیسائی ہیں خدا کی قسم یہ بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے، یہاں تک کہ روئے زمین پر ایک بھی عیسائی جو ہے وہ باقی نہ رہتا، 1 سال کے اندر وہ سارے کے سارے عیسائی ختم ہو جاتے، یہاں تک کہ جنگلوں میں آگ لگ جاتی، ایسی کیفیت ہو جاتی۔ اگر آج یہ نجران کے عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے آ جاتے، چونکہ مباہلہ میں 2 گروپ ہوتے ہیں اور دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو اس کائنات سے اٹھا لے، اس زمین سے اٹھا لے، اسے نیست و نابود کر دے۔ تو چونکہ اہل بیت تھے، ادھر امام حسن تھے، امام حسین تھے، علی المرتضیٰ تھے، اور علی المرتضیٰ کے بعد حضور اکرم علیہ السلام کی ذات تھی، آپ جیسی مقدس ہستی تھی، جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ نجران کے عیسائی تو کیا کہ روئے زمین کا ایک بھی عیسائی وہ باقی رہتا۔ تو فرمایا یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو اس کائنات پر تشریف لائے تھے، چونکہ 5 شعبان المعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے، اس حوالے سے اہل بیت کی فضیلت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور آپ کی آمد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے اخلاقیات، آپ کے درجات، آپ کی فضیلت، یہاں تک کہ پیدا ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کائنات میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بشارتیں دے دی گئی تھی۔ وہ ام الفضل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوڑی ہوئی آتی ہے کہ یا رسول اللہ، ایک میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جگر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ جدا ہو کر میری گود میں آ گیا ہے، تو میں بڑی پریشان ہوں، مجھے بتائیے کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ام الفضل، حیران ہونے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا،
اور وہ تیری تربیت میں آئے گا۔ تو حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے بشارتیں آنے لگی، اور ایسے ہی ہوا۔ امام حسن کے بعد امام حسین کی ولادت ہوئی، اور حضرت ام الفضل کو دودھ پلانے کے لیے حضرت امام حسین کو دے دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ 7 سال 7 ماہ اور 7 دن تک حضور علیہ السلام کی آغوش رحمت میں رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ تو 7 سال کا عرصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ہر واقعے میں، ہر جگہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور یہاں تک کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک گود میں ایک طرف حضرت ابراہیم حضور کے جو بیٹے ہیں وہ بیٹھے تھے، اور دوسرے جو گھٹنے پہ حضرت امام حسین بیٹھے تھے، یہاں تک کہ جبریل امین آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ آپ کے ان دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ آپ کے پاس نہ رہے گا۔ اور چند دن آتے ہیں، حضور کے جو اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گویا کہ محدثین نے یہ فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے پاس جانا یہ گوارا کیا، لیکن اپنا جو نواسہ تھا امام حسین جو تھے، آپ کے جو جگر کا ایک ٹکڑا تھے، اپنے سے جدا ہونا وہ برداشت نہ کیا۔ تو آپ کے بیٹے اس دنیا سے وہ چلے گئے، لیکن امام حسین کو اپنے پاس رکھنا یہ پسند کیا۔ یہ محبت تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو حضور اکرم علیہ السلام سے آپ کرتے تھے حضور سے۔ اور دوسری جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے واقعات دیکھیں، آپ کے اخلاقیات دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے ایک شخص کو امام حسین کے پاس بھیجا کسی کام کی غرض سے۔ تو نشانی کیا دی کہ امام حسین کو وہ کیسے پہچان پائیں گے؟ کہا کہ مسجد نبوی میں جو سب سے زیادہ با ادب سلیقے سے طریقے سے جو حلقہ بیٹھا ہوگا، سمجھ لینا وہ حلقہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور دوسری جگہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر سے آپ گزر رہے تھے، تو چند ایک غربا فقراء نے دیکھا آپ کو، تو امام حسین کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے، کہا اے نواسہ رسول، آئیے نا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہماری دعوت کو قبول کیجئے، ہم آپ کے ساتھ کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اخلاق پہ قربان جائیے، آپ ان غرباء میں بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور کھانا تناول کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے دراصل بھوک نہ تھی، کھانا کھانے کی گنجائش نہ تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کی دل جوئی کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کا ایک عمدہ اخلاق ہے، یہ ایک اوصاف حمیدہ ہے کہ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کنیز نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، آپ نے وہ گلدستہ قبول کیا اور اس کنیز کو آپ نے آزاد کر دیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا اے نواسہ رسول، اتنی خوبرو کنیزہ تھی، ایک چھوٹے سے تحفے کے بدلے میں آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ کہا آپ نے سنا نہیں اللہ کا حکم کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو تم اس سے اچھا تحفہ لوٹاؤ واپس، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس سے اچھا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے تحفے کے طور پر اسے آزاد کر دیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے واقعات ہیں۔ آپ ہر طرح سے
نواسہ رسول جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی عظمت، آپ کی فضیلت، اور یہاں تک کہ ایک عملی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ایک عملی صورت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کائنات سے، اس روئے زمین سے آپ کا وصال ظاہری ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی اصحاب تھے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے ظاہری صورت سے، باطنی طریقہ کار سے جتنے بھی اصحاب تھے وہ سارے کے سارے آپ کے اس عمل سے جو ہے وہ متاثر تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو فالو کرتے تھے۔ تو چونکہ آپ کا یہ ولادت کا دن تھا، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں امام حسین کے بالخصوص اور بالعموم اہل بیت کی شان کے حوالے سے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں میں اہل بیت کی محبت اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔